Papa pesce da mancha la giamba, ہم نے کہا کہ یہ مفید ظن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد اور تقلید مجتہد جو ہے یہ دونوں ظن کا فائدہ دیتے ہیں، یہ دونوں مفید ظن ہیں، دونوں ہی ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ تقلید مجتہد یہ اعتقاد جازم ہے، ایک پختہ اعتقاد ہے، ایک یقینی اعتقاد کا علم حاصل ہوتا ہے، تو بھائی یہ اعتقاد جازم وہ ہے جو زوال کو قبول کرتا ہے، جو زوال کو قبول کرتا ہے۔ زوال کیسے ہوا؟ ہم نے کہا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کرتا ہے نا، اس مجتہد نے ایک مجتہد عظیم بڑے مجتہد کی تقلید کی، ٹھیک ہے، بڑا مجتہد کی تقلید کی ہے۔ اس نے ایک اپنا اعتقاد لیا تھا، اس نے ایک اپنا اعتقاد دیا تھا، پھر اس اعتقاد کو چھوڑ دیا، اس نے ایک اپنی بات بولی، پھر اس بات سے انہوں نے رجوع کیا، حضرت نے اس بڑے مجتہد کی بات کو ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ بھائی یہ جو اس کا اعتقاد جازم ہے نا، وہ تو زوال کو قبول کر رہا ہے، وہ تو بات ہی ختم کر رہا ہے، اپنی بات اس نے بولی تھی وہ بات ہی ختم کر رہا ہے۔ تو جب زوال کو قبول کر رہا ہے تو مطلب یہی ہے کہ وہ مفید ظن ہو گیا۔ اب ہماری مراد وہ ہے کہ جو وہ اعتقاد جازم جو زوال کو قبول نہ کرے، جو زوال کو قبول نہ کرے وہ اعتقاد جازم ہے، جو ثابت للواقع ہو وہ اعتقاد جازم ہے۔ تو لہذا نہ تو خبر واحد یہ سبب علم ہے، نہ ہی تقلید مجتہد سبب علم ہے۔ اب یہاں پر کہا کہ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا لَا يَشْمِلُهُمَا، گویا کہ مصنف نے علم سے جو مراد علم سے وہ مراد لیا ہے جو ان دونوں کو شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ یہاں پر جو علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو علم کی تعریف کی تھی پیچھے، ولیکن سے علم کی ایک عدد تعریف کی تھی، اس تعریف میں یہی تھا نا کہ علم یہاں پر انکشاف تام کے معنی میں ہے، علم انکشاف تام کے معنی میں ہے۔ تو جب ہم علم کو انکشاف تام کے معنی میں لیں گا تو وہ ظن اس میں شامل ہی نہیں ہو سکے گا، ظن اس میں شامل ہی نہیں ہو سکے گا، اور نہ وہ اعتقاد جازم شامل ہوگا کہ جو زوال کو قبول کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم علم سے مراد انکشاف تام لیں گے، علم بمعنی انکشاف تام لیں گے، ایک مکمل انکشاف آ جانا، ایک کامل انکشاف آ جانا، کامل اس چیز کا ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا،
اب کوئی سی بھی چیز ہے، جب ہمیں اس چیز کا علم ہوگا تو کامل طور پر جب ہمارے سامنے ٹھیک ہے، تو ہماری یہاں سے مراد یہ تھی کہ علم بمانا انکشاف تام ہے، جب ہمارے سامنے کوئی بھی چیز ایک منکشف ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، تو اس میں ظن آئے گا ہی نہیں، ظن شامل ہی نہیں ہو سکے گا۔ جب اس میں ظن شامل ہی نہیں ہو سکے گا کہ جس کی وجہ سے ظن آتا ہے، وہ سبب علم کیسے ہوں گے؟ تو یہی کہا کہ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِلْمِ، تو علم سے وہی مراد ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو مَا لَا يَشْمِلُهَا، تو علم دونوں میں شامل ہی نہیں ہو سکے گا۔ وَإِلَّا وَغَرْنَا تو فَلَا وَجْهَ لِحَصْرِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ، تین میں اسباب کو منحصر کرنے کی کیا کوئی وجہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تین میں اگر ہم نے اسباب علم کو منحصر کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ اگر خبر واحد سے مفید علم، خبر واحد مفید علم ہوتا، اس سے ایک اعتقاد جازم ایسا آتا کہ جو زوال کو قبول نہ کرتا، اعتقاد جازم ثابت واقع آتا، تو ہم اس کو بھی سبب علم شمار کرتے، کیونکہ اس سے ظن آتا ہے، تو لہذا اس کو نہیں شمار کیا۔ سمجھ آئی بات؟ دلدار حسین تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آئی ہے؟ دلدار علی، دلدار علی، یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا ہوا سبق، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں عالم، متن کی عبارت ہے، عالم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ والعالم بجمیع اجزائہ محدث خلافا للفلاسفہ، عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ محدث ہے، حادث ہے، ٹھیک ہے، حادث ہے۔ تو عالم سے کیا مراد ہے؟ عالم کی تعریف کریں گے، پھر عالم کی جو وجہ تسمیہ ہے، عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے، وہ بیان کریں گے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو عالم کی تعریف بیان کی کہ عالم کہتے کسے ہیں، کہا کہ العالم ای ما سوى اللہ تعالی من الموجودات، ما سوائے رب باری تعالی تمام موجودات کو عالم کہا جاتا ہے، تمام موجودات کو عالم کہا جاتا ہے، یعنی عالم دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے، دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے، جو بھی چیز موجود ہے،
वो आलम है। जो भी जो चीज मौजूद है वो आलम है, चाहे वो आसमान है, चाहे जमीन है, चाहे हमारे घर हैं, चाहे हमारे सामने चलने वाले लैपटॉप है, चाहे कैमरास है, चाहे पंखे हैं, जो भी चीज मौजूद है अल्लाह ताला की जात के अलावा, अल्लाह ताला की जात के अलावा जो भी जो चीज मौजूद है वो क्या है, सारे के सारे आलम है। ठीक है, अब आगे अब ये आलम, आलम को आलम क्यों कहा जाता है? ठीक है, आलम को आलम क्यों कहा जाता है? और आलम, हम कह रहे हैं कि तमाम मौजूदात जो है वो आलम है। क्यों आलम है? आलम इस वजह से है कि देखो, अल्लाह ताला के अलावा तमाम मौजूदात जो हैं अपने तमाम अज्जा समेत वो हादिस हैं। और हर हादिस चीज जो होती है, हर हादिस को कोई ना कोई पैदा करने वाला होता है, कोई ना कोई बनाने वाला होता है, उसका कोई ना कोई मौजूद होना जरूरी है। तो तमाम कायनात में जो भी चीज मौजूद है उन सब का जो खालिक और मालिक है वो रब ताला की जात है। इसी वजह से यहाँ पर माँ सिवाय अल्लाह भी कहा है। ठीक है, मिम्मा यालम बिही से वजह तस्मिया बयान कर रहे हैं कि इस वजह आलम को आलम क्यों कहा जाता है। देखो, आलम को आलम इस वजह से कहा जाता है कि आलम ये जो है ये लफ्ज मुश्तक है। आलम लफ्ज मुश्तक है अलम से। थोड़ा सा समझा दूं। देखो, आलम जो लफ्ज है, आलम ये लफ्ज ये मुश्तक है अलम से। अलम से मुश्तक है। और अलम का जो माना है वो है अलामत। अलम का माना क्या है? अलामत। ठीक है, अलम का माना अलामत है। अब चूंकि जाते बारी ताला के अलावा, जाते बारी ताला के अलावा जितने भी मौजूदात हैं ये सब के सब अल्लाह ताला की मौजूद होने पर, अल्लाह ताला के मौजूद होने पर, अल्लाह ताला के वजूद पर अलामत बनते हैं। ठीक है, आलम मुश्तक है आलम पर, और इसमें जितने भी मौजूदात हैं अल्लाह ताला के अलावा मां सिवाय बारी ताला जो भी चीज मौजूद है वो सारे के सारे रब ताला की जात पर, जात के मौजूद होने पर अलामत है। इसी बिना पर इसको आलम कहा जाता है। इसी बिना पर इसको आलम कहा जाता है। ठीक है, वजह तस्वीर समझ में आई। आलम अलम से मुश्तक है और अलम का माना होता है अलामत। जो चूंकि अल्लाह ताला के अलावा जितने भी मौजूदात हैं जिसको हमने आलम कहा है वो सारे सारे मौजूदात रब ताला के वजूद पर अलामत बनते हैं। इसी बिना पर इसको आलम कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा, यूं समझ लें एक छोटा सा एतराज हुआ, या हम यूं समझ लेते हैं कि एक जो आगे वाली जो इबारत है उसमें देखो, आलम का जो इत्तिलाक होता है, आलम का जो इत्तिलाक होता है वो ऐसा नहीं है कि, अच्छा मोतरिज ने एतराज किया, देखो आलम अगर मौजूदा तमाम कायनात को अगर हम आलम कहते हैं, आलम कहा जाता है, तो आलम की जमा आलमीन क्यों कहा जाता है?
عالم کی جگہ عالمین لانے کی کیا وجہ ہے؟ جب پوری موجودات پوری کائنات کو عالم کہتے ہیں، عالم ہے، تو پھر یہ جمع لانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جمع لائیے نا، عالم کی جمع عالمین لائی جاتی ہے، تو عالمین اس کا ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک عالم نہیں ہے، یہ تو کئی ایک عالم ہوتے ہیں، حالانکہ آپ بول رہے ہیں کہ تمام موجودات کو عالم کہا جاتا ہے، تو اس تعارض کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، عالم ذات باری تعالی کے علاوہ تمام موجودات جو ہے وہ عالم، ٹھیک ہے، موجودات عالم ہے، لیکن اس میں جو اجناس ہیں وہ اجناس مختلف، عالم کی اجناس، عالم کے اجناس مختلف، ٹھیک ہے، عالم کے اجناس مختلف ہیں، عالم سب ایک ہی ہے لیکن عالم کی اجناس یہاں پر مختلف ہیں، جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ عالم الاراض، عالم برزخ، عالم برزخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عالم الاراض کہا جاتا ہے، عالم الاراض کہا جاتا ہے، عالم الاجسام کہا جاتا ہے، عالم اسی وجہ سے کہا آگے مما یعلم بہ سانے سے بتا رہے ہیں کہ وجہ تسمیہ کہ اس وجہ سے کہ جس کی وجہ سے سانے معلوم ہو جاتا ہے، سانے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النبات، عالم الحیوان الی غیر ذلک، ٹھیک ہے، موجودات کو عالم کہا جاتا ہے، البتہ عالم میں مختلف اجناس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک عالمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے عالم برزخ، عالم نبات، عالم اراض، عالم انسان وغیرہ۔ آگے کہا کہ فتح خرج صفات اللہ، یہ جو عالم کی تعریف بیان کی ہے نا، ما سوا اللہ تعالیٰ کے موجودات کو، کہا کہ اس سے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی خارج ہو جائیں گے، کیوں ہوں گے؟ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَ ذات، غیر ذات، کیونکہ وہ جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، کما انہا لیست عینہا، جیسا کہ وہ عین نہیں ہے اسی طرح وہ ذات بھی نہیں ہے، کیونکہ ذات اور صفات کا جو مفہوم ہے وہ ہے ہی بالکل الگ، ذات اور صفات کا جو مفہوم ہے وہ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے، ذات اور صفات کا مفہوم بالکل الگ ہے، ذات کا مفہوم ہی الگ ہوتا ہے، اور جو صفات ہیں، رحمان رحیم جتنی بھی صفات ہیں اور سب کا مفہوم ہی الگ ہوتا ہے، تو لہذا صفات باری تعالیٰ ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ذات ہوتی تو صفات ہی نہ ہوتی نا، ٹھیک ہے، اچھا، آگے کہا کہ عالم بجمیع اجزاہی، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، حادث ہے تو اجزاء کی تعریف کر رہے ہیں، جمیع اجزاء کا مطلب من السماوات وما فیہا، آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، والارض وما علیہا، اور زمین اور جو زمین پر ہے، جو چیزیں زمین پر ہے،
یہ ساری تمام اجزاء، عالم جتنے بھی اجزاء ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، جو ان میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور زمین پر پہاڑ ہے، گھر ہے، انسان ہے، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، محدث، یہ ساری کی ساری حادث ہے۔ حادث کی تعریف کر رہے ہیں کہ ای مخرج من العدم الى الوجود، کہ عدم سے وجود کی طرف نکلنا، مخرج من العدم الى الوجود، مخرج من العدم الى الوجود، کے عدم سے وجود کی طرف نکلنا، یہ حادث کہلاتا ہے۔ یعنی عدم سے وجود کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ چیز تھی ہی نہیں، بعد میں وجود میں آئی، تو وہ حادث کہلائے گا۔ بِمَانَ أَنَّهُ كَانَ مَعْدُومًا فَوَاجَدَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پہلے معدوم تھی ہی نہیں، فوجد بعد میں پائی گئی، تو اس کو حادث کہا جاتا ہے۔ تو آگے خلاف للفلاسفہ، آگے فلاسفہ کے برخلاف، فلاسفہ جو ہے وہ عالم کے، یعنی یہ جو ہم نے کہا نا جمیع اجزاء کے ساتھ عالم محدث ہے، عالم کے حدوث کے قائل تو ہیں، لیکن جمیع اجزاء میں بہت سارے، یعنی حدوث کے بھی قائل ہیں اور قدم کے بھی قائل ہیں۔ جیسے یہ کہنا ہے کہ جو فلاسفہ ہیں وہ آسمان کے قدم کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان کو قدیم مانتے ہیں، تو ان کے جو بھی آگے ان کا جو مسئلہ ہے، ان کا جو موقف ہے اور ان کے جو دلائل ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے عالم اور عالم کی تعریف، عالم کی وجہ تسمیہ، اور اسی طرح حادث کی تعریف وغیرہ پڑھی ہے۔ آسان سا سبق تھا، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ سبق سمجھ میں آیا ہے تھوڑا تھوڑا؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔